بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرے دکھوں کی کہانی میری پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مجھے پیدا کرتے وقت میری ماں کی جان چلی گئی اور مجھ پر منحوس ہونے کا ٹھپا لگ گیا۔ میری ماں مرحومہ مجھے جنم دیتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی زندگی بھی موت سے بدتر تھی۔ ابا نے ان کی جوانی میں ہی دوسری شادی کر لی تھی اور کہتے ہیں کہ میری ماں آسیب زدہ تھی، جس کی وجہ سے ابا ان سے دور ہو گئے تھے۔ جب اماں پر آسیب کا حملہ ہوتا تو وہ بہت تڑپتی۔ میں بچپن سے ہی گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ ابا کی بیوی کو سجنے سنورنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، وہ کوئی کام کیا کرتی۔ میرے ابا کو بھی اپنی خوبصورت بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں سوتیلی ماں کے بھائی سے کر دی گئی، جو مجھ سے 20 سال بڑا اور بہت بدمزاج اور نشئی تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب مجھے شوہر کے گھر بھیجا گیا، ہم گاڑی سے اتر کر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو میری نظر لوگوں کے ہجوم میں ایک ایسی غیر انسانی شکل پر پڑی جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں اس کی بدصورتی کی تاب نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد مجھے ہوش آیا تو کچھ بڑی عورتیں میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ اس پر بھی اپنی ماں کی طرح آسیب کا سایہ ہے۔ اس کے کچھ دن بعد میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا۔ ان دنوں میں بالکل ٹھیک رہی، گھر کا کام کاج کرتی اور رات میں ساس کے پاس سو جاتی۔ گھر میں صرف ساس اور شوہر ہی تھے۔ رات کو سارا دن شاہ نواز میرا شوہر باہر ہی رہتا، وہ نشے میں دھت ہو کر سو جاتا۔ ایک رات جب میں ساس کے ساتھ سونے گئی تو انہوں نے مجھے شاہ نواز کے پاس بھیج دیا۔ میں مجبوراً کیا کرتی، اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوا، پر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا مجھے اس کے ساتھ ہی وہی بری شکل اس کے پیچھے نظر آئی۔ میں بہت چلائی، شاہ نواز وہ آ گیا ہے۔ میں جب بھی نظر ادھر کرتی میری نظریں اسی پر ٹھہر جاتی، ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اگلی صبح ساس مجھے ایک بابے کے پاس لے کر گئی جس نے کافی دیر مجھ پر پڑھائی کی، پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس بابے نے انہیں کہہ دیا کہ یہ شوہر کے ساتھ مکر کر رہی ہے، یعنی دھوکہ دے رہی ہے تاکہ وہ اپنا حق نہ لے۔ میرے گھر آتے ہی ساس نے مجھے چارپائی پر پٹکتے ہوئے شاہ نواز کو بتایا کہ کچھ نہیں، یہ جھوٹ موٹ کے ڈرامے کرتی ہے۔ وہ گراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ رات کو وہ نشے کی حالت میں گھر آیا۔ میں نے اسے کھانا دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ میں سہمی ہوئی تھی جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ تمہاری بیوی کا کسی غیر کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تبھی وہ تمہارے پاس آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ میں اسے حقیقت سے آگاہ کر دوں اور اس کے ساتھ یہ ڈرامے نہ کروں۔ یکایک مجھے کمرے کی دیواروں سے بہت بری شکل کے جانور اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے انداز میں شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے چیخنے چلانے کا عالم کیا تھا یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان جانوروں نے چھلانگ لگا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ سب مل کر مجھے کاٹنے لگے، اور جب یہ منہ کھولتے تو ان کی بھیانک آواز کے ساتھ ان کی گرم سانسوں کے بھپکے بھی مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتے۔ وہ ناخنوں سے مجھے نوچ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا شاہ نواز اس وقت کہاں تھا۔ وہ رات میری طرح طرح کے جانوروں کے بیچ گزر گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ڈر اور درد کے اس عالم میں مجھے لگا کہ موت بس آنے ہی والی ہے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں، میرے اوپر پانی گرا تو میری آنکھ کھلی، دیکھا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے ساس کے ہاتھ سے لوٹا چھینا اور سارا پانی پی گئی۔ مجھے اتنی پیاس لگی تھی جیسے ان جانوروں کے منہ سے نکلتے ہوئے شعلوں میں ساری رات جلتی رہی ہوں۔
میں جھٹ سے بستر سے اٹھی اور ساس کی منتیں کرنے لگی۔ اماں مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے ابا کے پاس لے جاؤ، خدا کا واسطہ۔ تبھی شاہ نواز کمرے میں داخل ہوا اور اپنی ماں سے بولا، اماں اسے کہیں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈرامے باز ہے، اس سے میں نمٹنا سیکھ لوں گا۔ میں حیران ہو کر شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے۔ اب روز ہی میرے ساتھ ایسا ہونے لگا۔ جیسے ہی رات ہوتی میرا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا۔ اب تو دن کے وقت بھی آصف مجھ پر حملہ کرتا۔ میرے ارد گرد کیا ہوتا مجھے کچھ پتہ نہ چلتا، بس وہ سارے جانور مجھے کھاتے ہی رہتے۔ وہ میرے جسم سے خون نوچتے اور اس میں سے خون ٹپکتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ ایک روز شاہ نواز کی غیر موجودگی میں ساس کے ساتھ کسی پیر کے ہاں گئی۔ انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور کہا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ واپسی پر مجھے ان کے آستانے پر ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ لڑکا بہت ہی عجیب شکل و صورت کا تھا۔ اس کی آنکھیں عام انسانوں سے کچھ زیادہ ہی بڑی تھیں۔ اس تعویذ کے بعد مجھ پر جانوروں کے حملے تو نہیں ہوئے، لیکن وہ لڑکا جو میں نے پیر صاحب کے آستانے پر دیکھا تھا مجھے اپنے گھر کے کسی نہ کسی کونے میں نظر آ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ باقی لوگ اس کی موجودگی سے بے خبر ہیں۔ ایک روز میں تعویذ غسل خانے میں نہاتے وقت بھول گئی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آنے لگی، کسی نے میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا۔ میں دھڑام سے غسل خانے میں فرش پر گری۔ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے میں درد سے کراہ رہی تھی۔ تبھی ایک بدنما عورت میرے سینے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ چوٹیں تھیں جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے بال لمبے گھنگریالے تھے اور چہرے کے گرد لٹک رہے تھے۔ اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کتے کی طرح تھی، پر وہ بھونک نہیں رہی، بول رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے اس درد سے چھٹکارا ملے تو تجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ جب تک تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی ہم تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ پورے 2 دن کے بعد مجھے ہسپتال میں ہوش آیا۔ میں ہسپتال میں تھی، امی اور ساس بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ غسل خانے میں میرا پاؤں پھسلا تھا۔ ابا کو میں نے بڑی منتیں کی کہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو، پر ابا نہیں مانے اور مجھے میری ساس کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تبھی میں نے دیکھا وہ آستانے والا لڑکا مجھے ہسپتال میں کرسی پر بیٹھا نظر آیا، جو مجھے سر ہلا کر نہیں کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی مجھے زور کی ہچکی آنے لگی اور شدت خوف سے میری آواز بند ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے گھر واپس جانا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں نہیں رہوں گی۔ کچھ دن کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ساس نے مجھے پھر سے شاہ نواز کے پاس بھیجا۔ آج تو وہ رات کو نشہ کر کے آیا تھا، اس لیے مجھ سے بات کیے بنا ہی سو گیا اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں گھر سے نکلی تو دیکھا کہ یہ باہر والی گلی نہیں، کوئی اور ہی ٹھکانہ تھا۔ اس ماحول سے گھبرا کر میں بھاگتی ہوئی گاؤں کے قبرستان میں جا کر پہنچ گئی۔ یہ کافی سنسان جگہ تھی۔ جیسے تیسے کر کے یہاں ایک دن تو گزر گیا، پر وہاں کوئی نہیں آیا۔ دوسری رات مجھے وہاں پر وہی لڑکا نظر آیا جس کے حلیے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے آستانے پر نظر آیا تھا۔ یہ میرے پاس آ گیا۔ اس کی شکل و صورت نہایت حسین تھی۔ میرے قریب آ کر بولا، مجھ سے نہ ڈرو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم شہر چلی جاؤ، میں تم سے وہیں ملوں گا۔ دوسرے دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں ایک انجانی کیفیت کے تحت شہر جانے والی بس پر چڑھ گئی اور پھر شہر جا کر ہی اتری۔ 2 دن سے گھر سے بھاگی تھی، بیمار حالت میں ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے ہی بس سے اتری کسی نے مجھے بھکارن سمجھ کر میرے ہاتھ میں خیرات کے پیسے رکھے۔ یہ شہر جہاں میں آئی تھی میرے لیے بہت انجان تھا۔ میں کبھی گاؤں سے نکلی ہی نہیں تھی۔ در در کے دھکے کھا کر میں ایک درگاہ پر پہنچی جہاں بہت سارے بھکاری مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں۔
میں بھی جا کر ان کی صف میں بیٹھ گئی۔ کسی نے خیرات کا کھانا دیا تو میں بنا لوگوں کی تمیز کیے جلدی جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ لیا۔ اسی طرح میں نے کئی مہینے اور کئی سال اسی درگاہ پر گزار دیے تھے۔ اب میرا دل یہاں لگ گیا تھا۔ اتنے وقت بعد ایک دن میں نے اچانک پھر سے وہ لڑکا دیکھا تو مجھے وہ ساری تکالیف یاد آ گئیں جنہوں نے میرے ماضی کو تکلیف دہ بنایا تھا۔ وہ لوگوں کے بیچ سے گزرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا لباس سفید چمکدار تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چپتی ہوئی تھی۔ اتنی بھیڑ میں وہ نہ ہی کسی سے ٹکر کر رک رہا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کی طرف دیکھا۔ کسی پرچھائی کی طرح وہ سب کے بیچ سے گزرتا جا رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ دور دور تک چلتے ہوئے وہ کسی انجان جگہ پر مجھے لے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور یہ ایک جن زادہ ہے۔ میں ہی ہوں وہ جس نے تمہیں ساری تکالیف پہنچائی تھیں۔ عبداللہ نے کہا تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں جھٹ سے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی، پر یہ سارا جہاں ہی الگ تھا۔ یہ ہماری انسانی دنیا نہیں تھی۔ میں جہاں بھی بڑھتی مجھے یوں لگتا کہ زمین کے نیچے پانی ہے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گہری جھیل میں ڈوب جاؤں گی۔ میں مجبور ہو کر بیٹھ گئی، بہت رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ تم نے مجھے ایسی اذیتیں کیوں دیں؟ میری زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا؟ اس نے بتایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے ایک کالے جادو کے عامل نے اپنی شیطانی طاقت سے تمہاری ماں پر مسلط کیا تھا۔ میں نے اسے بھی بہت تکالیف دی، وہ سہ نہیں سکی اور مر گئی۔ اس کے مرتے ہی میری روح تم میں منتقل ہو گئی، تم اسی وقت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ جادوگر خود مر گیا ہے۔ اس نے لاکھوں انسانوں اور لاتعداد جنات کو تکالیف دی ہیں۔ عبداللہ نے مجھ سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دو تاکہ میں پرسکون ہو کر اپنی دنیا میں جا سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم چلے جاؤ گے تو میں کہاں رہوں گی؟ وہ مجھے ایک نیک بزرگ انسان کے پاس لے آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں، تم انہی کے پاس رہو۔ کچھ وقت میں مرشد صاحب کے پاس رہی، پھر انہی کے سرپرستی میں اپنے گاؤں گئی اور شہنواز سے طلاق لے لی۔ مرشد صاحب نے میری شادی ایک نہایت نیک بخت انسان سے کروائی۔ میری ان سے اولاد بھی ہوئی اور اب میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔